معاشرے کی انگنت سبق آموز کہانیوں میں سے ایک اور کہانی آبلہ پا۔ یہ یادیں بھی عجیب ہوتی ہیں، کبھی اتنی خوبصورت اور شیریں کہ انسان ان میں کھو جاتا ہے، بے خود ہو جاتا ہے، کبھی اتنی تلخ کہ ان کا ذہن انسان کو لمحہ لمحہ مارتا ہے۔ میرے دل اور ذہن کے ساتھ بھی کچھ یادیں لپٹی جا رہی ہیں، یادوں کا ایک بے کران سمندر ہے جس میں ڈوبتی جا رہی ہوں۔ سن 1980 کی بات ہے، میری شادی اسفندیار سے 16 سال کی عمر میں ہوئی۔ اس وقت اسفندیار 20 سال کے نوجوان تھے۔ مجھے وہ خوبصورت دن یاد ہے جب میں اسفندیار کے آنگن میں اتری تھی، جیسے بہاروں کا موسم آ گیا ہو۔ میں اسفندیار کو پا کر بے حد مسرور تھی۔ ان خوشیوں کے پیچھے خزاں چھپی بیٹھی ہے، مجھے معلوم نہ تھا۔ اسفندیار ان دنوں نئے نئے ریلوے میں کلرک بھرتی ہوئے تھے۔ ان کی پوسٹنگ ریلوے اسٹیشن چک میں ہوئی۔ چک ملتان کے قریب ایک چھوٹا اسٹیشن تھا، اب بھی ہو شاید بند کر دیا گیا ہو۔ ریلوے کافی ترقی پر تھا، چھوٹے چھوٹے اسٹیشن بھی خوب پیسہ کما رہے تھے۔ میں اور اسفندیار اوکاڑا سے ریلوے اسٹیشن چک آ گئے۔ ایک چھوٹا سا ویران اسٹیشن تھا۔ شروع کے دنوں میں ریلوے کوارٹر میں میرا دل بہت گھبراتا تھا۔ اسفندیار چلے جاتے تو میں سارا دن اکیلی پڑی رہتی۔ گاڑی آتی تو کافی رونق ہو جاتی، بہت سے مسافر گاڑی پر سوار ہوتے اور بہت سے گاڑی سے اترتے۔ کچھ دیر کے بعد پھر وہی ویرانی۔ ریلوے کوارٹر کے سامنے فقیروں کی بے شمار جھگیاں تھیں۔ میں ان جھگیوں کے دروازے کے سوراخ سے دیکھتی اور لطف لیتی۔ فقیر عورتیں بھیک مانگنے میرے دروازے پر بھی آنے لگیں۔ اس طرح وہ میرے پاس بھی آنے جانے لگیں۔ ایک بھکارن کا نام مجھے اچھی طرح سے یاد رہے گا۔ ہمیشہ وہ میرے دل کے اندر زخم بن کر رہتی ہے۔ اس کا نام تھا جندا مائی۔ ایک دن میں کھانا بنا رہی تھی کہ جندا مائی میرے پاس آ بیٹھی۔ آج بہت اداس ہو، کیا بات ہے؟ میں نے ہمدردی سے پوچھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ میری بیٹی ناجائز بچے کی ماں بننے والی ہے، مجھے ڈر ہے میری بچی کو مار دیا جائے گا، میں کیا کروں؟ اماں تم بچہ مجھے دے دینا، میں نے بغیر سوچے ہی کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری بیٹی کی حفاظت کرے گا، میں نے جندا مائی کو تسلی دی۔ میری شادی کو 2 سال ہو گئے تھے، ابھی تک میں اولاد سے محروم تھی۔ رات کو میں نے اپنے شوہر کو جندا مائی کی دوپہری داستان سنا دی اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ بھکارن کا بچہ میں لوں گی۔ اسفندیار نے نفرت سے کہا، تم ناجائز بچے کا کیا کرو گی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولاد دے گا۔ مگر میں نے ضد پکڑ لی۔ ایک دن جندا مائی بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر مجھے دے گئیں۔ سنہری رنگت، سیاہ آنکھیں، ستواں ناک، شیشے کی سی نازک گڑیا۔ یقیناً بچی باپ پر ہوگی کیونکہ بچی کی ماں تو ایک سانولی سی لڑکی تھی۔ صبح اٹھ کر دیکھا تو فقیروں کی تمام جھگیاں غائب تھیں۔ میں بچی لے کر خوش بھی تھی اور حیران و پریشان بھی۔ اسفندیار کو یہ سب اچھا نہ لگا، مگر اب وہ جھگیاں تو غائب ہو چکی تھیں اور بچی لاوارث تھی۔ اس طرح بچی میری ہو کر رہ گئی۔ میرا شوہر مجھ سے ناراض تھا، مگر میں معصوم بچی لوٹاتی تو کس کو؟ کچھ دنوں بعد میرے شوہر کا ٹرانسفر بغداد ہو گیا کہ بغداد بہاولپور کے قریب ایک چھوٹا سا اسٹیشن تھا۔ اس طرح وہ بچی میری ہی ہو کر رہ گئی۔ اس شیشے کی گڑیا کا نام میں نے نائلہ رکھا۔ میرے آنگن کی اداسی اور ویرانی ختم ہو گئی۔ بدقسمتی سے میں اولاد سے محروم ہی رہی۔ میں نے نائلہ کو بتا رکھا تھا کہ تمہارا اور میرا ملاپ کیسے ہوا، تم میری بیٹی نہیں ہو۔ پھر بھی نائلہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتی تھی اور میں اس سے۔ میں نے نائلہ کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ اسفندیار کے مختلف اسٹیشن پر تبادلے ہوئے۔ زندگی رواں دواں تھی۔ نائلہ 16 سال کی ہو گئی تھی، میٹرک کر لیا تھا۔ نائلہ نے گھر کو اس خوبی سے سنبھالا کہ میں حیران رہ گئی۔ ہمارے رشتہ دار اور اسفندیار کے دوست سبھی اسفندیار پر دوسری شادی کے لیے دباؤ ڈالنے لگے۔ میں بھی اولاد کے بغیر کوئی کم پریشان نہ تھی۔ انسان ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے، مگر لوگ ایسا نہیں کرنے دیتے۔ اسفندیار اب بھی 36 سال کا ایک خوبرو جوان تھا اور میں بھی اسفندیار سے 4 سال چھوٹی تھی۔ ایک سحر انگیز حسن کی مالک تھے۔ میری زندگی کی وہ منحوس گھڑی تھی جب امی کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی۔ امی کینسر کی مریضہ تھیں۔ میں نائلہ کو اسفندیار کے پاس چھوڑ کر اوکاڑا میکے چلی گئی۔ میں اکثر نائلہ کو گھر پر چھوڑ کر اوکاڑا چلی جایا کرتی تھی۔ 15 دن بعد میں گھر واپس آ کر بھی گھر واپس نہ آئی۔ جی ہاں، اسفندیار نے میری غیر موجودگی میں نائلہ سے نکاح کر لیا۔ میرے وجود کے پرخچے اڑ گئے۔ میں نے اپنا دل پکڑ کر دیوار کا سہارا لیا۔
ایسا نہ کرتی تو لڑکھڑا کر گر پڑتی۔ مجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا دشوار ہو گیا۔ میں بڑے کرب اور اذیت سے گزر رہی تھی۔ اسفندیار نے مجھے نرمی سے پکڑ کر صوفے پر بٹھایا اور کہا، میں نے بہت سوچ بچار کے بعد دوسری شادی کا فیصلہ کیا ہے۔ نائلہ تمہارے لیے بہت بہتر رہے گی۔ تم دونوں ایک دوسرے کے عادی ہو۔ میرے ہونٹ ساکت اور ہاتھ خالی تھے۔ میں نے زندگی سے سمجھوتا کر لیا۔ ہماری مسکراہٹ کا تعلق قسمت سے ہے۔ میں نے مسکرانا چھوڑ دیا ہے۔ اسفندیار، نائلہ اور ان کے بچے میرا بہت خیال رکھتے ہیں، مگر میرا دل ویران اور بنجر ہے۔